السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت سے متعلق چند اور روایتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، اہل جنت کے درجات میں فرق ہوگا۔ جنتی لوگ درجات میں اس فرق کی وجہ سے، تفاوت کی وجہ سے جنت کے کمروں میں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جس طرح تم مشرق و مغرب کے افق پر دور کسی چمکتے ہوئے ستارے کا نظارہ کرتے ہو۔ یہ احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اہل الجنتی، جو جنت والے ہیں، وہ ایسے دیکھیں گے اہل الغرف من فوقہم کما، جیسے تم دیکھتے ہو الکواکب الدری، جیسے تم دور جو ہے وہ کسی چمکتے ہوئے ستارے کا نظارہ کرتے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درجے تو پھر انبیاء کے ہوں گے، دوسروں کو تو نہیں ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ درجات ان تمام لوگوں کو ملیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے پیغمبروں کو سچا جانا۔ تو یہ اللہ کے دوستوں کے اعلیٰ مرتبے والوں کے اتنے اعلیٰ مقام ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الرقاق میں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ پلٹا کے لائے ہیں۔ اور پھر امام مسلم نے بھی اسے الجنہ و نعیمہا میں روایت کیا، متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت کے متعلق بتلائیں، کس کی عمارتیں کیسی ہوں گی۔ دنیا کی عمارتیں تو ہم دیکھتے ہیں، جنت کی عمارتیں کیسی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، جس کے درمیان چنائی جو ہے وہ کستوری کی ہوگی، جسے آپ مسک کہتے ہیں یا مشک کہتے ہیں اردو میں، عربی میں مسک کہتے ہیں، کستوری بھی کہتے ہیں اردو میں۔ اور اس کی جو بجری ہوگی نا، وہ لولو اور یاقوت کی ہوگی۔ یہ آپ کی تو کنکری کی بجری ہوتی ہے نا، وہاں تو لولو اور یاقوت کی بجری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی مٹی جو ہے نا وہ زعفران کی ہوگی۔ اس میں رہنے والے جو ہے نا، جسے آپ ہندی میں کہتے ہیں باسی، رائٹ، اس کے جو رہنے والے ہیں وہ خوشحال رہیں گے، کبھی مفلس نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، نہ ان کے لباس پرانے ہوں گے اور نہ ان کے شباب، ان کی جو جوانی ہے اس میں کبھی زوال آئے گا۔ اس روایت کو الترغیب والترہیب میں روایت کیا گیا ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے اور درجہ حسن پر بھی ہے، لیکن حسن لغیری ہی ہے۔ اس کو حسن پر ایک اور روایت سے پہنچتی ہے جو مسند امام احمد میں آتی ہے، جو حسن درجے پر ہے، تو اس طرح یہ حسن پر پہنچتی ہے، تو اس لیے اسے حسن لغیری ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، اس کی صورت ایسی کہ ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور اس کی چنائی جو ہے وہ مسک کی تھی، کستوری کی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت جو ہے وہ گویا ہوئی، بات کرنے لگی۔ وقال لها تکلمی، فقالت، تو وہ کہنے لگی کہ قد افلح المؤمنون، کہ بلا شبہ مومن کامیاب ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا طوبیٰ طوبیٰ لکا منزلۃ الملوک، اے بادشاہوں کی اقامت گاہ تجھے مبارک ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی وہ لوگ جو جنتوں میں داخل ہوں گے تو اپنی اپنی جنتوں کے بادشاہ ہوں گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ تو اس روایت کو بھی الترغیب میں روایت کیا گیا ہے، درجہ صحیح کی یہ روایت ہے، اور پھر اس کا آگے حوالہ المعجم الطبرانی میں آتا ہے، اور پھر مسند البزار میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح جنت کے کمروں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جنت کے کمروں کی کیفیت یہ ہوگی، نہ فی الجنت غرفا، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کا ظاہر باطن سے جلوہ گر ہوگا، ان کا ظاہر باطن سے نظر آئے گا، اور باطن ظاہر سے کلیئر ویو۔
اس پر حضرت ابو مالک اشعری نے کہا کہ کون خوش بخت ان کے اندر رہے گا، اس میں کون اقامت گزینی کا شرف حاصل کرے گا، کون لوگ ہوں گے جو ان میں رہیں گے کہ بھئی اندر باہر نظر آ رہا ہے، باہر اندر نظر آ رہا ہے، بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو عمدہ باتیں کرتا ہو، اچھے اخلاق، اچھی گفتگو کرتا ہو اور اپنا دسترخوان لوگوں کے لیے کھلا رکھتا ہو اور راتوں کو قیام کرتا ہو جبکہ لوگ سوتے پڑے ہوں۔ اس روایت کو بھی ترغیب میں روایت کیا گیا، درجہ صحیح کی روایت ہے، اور پھر معجم الطبرانی کی سند سے کے حوالے سے درجہ حسن کو بھی پہنچتی ہے۔ اسی طرح اہل جنت کے خیموں کے متعلق ایک روایت آتی ہے، بلکہ فرمان الہی قرآن پھر اس کے بعد روایت رکھتا ہوں۔ فرمان الہی جو ہے کہ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حور مقصورات فی الخیام، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن کو جنت میں موتی کا ایک خولدار خیمہ، یعنی اندر سے خالی ہوتا ہے نا، باہر سے موتی، اندر سے خالی موتی، خولدار ایسا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی، طولھا فی السماء 60 میلا، اور یہ مومن کے لیے ہوگا، اور اس میں اس کی بیویاں بھی ہوں گی، ایسا نہیں کہ جو خالی خیمہ ہوگا، بیویاں بھی ہوں گی۔ وہ سب کے پاس باری باری جائے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ، ایسا خیمہ ہے جس میں کئی بیویاں ہوں گی اور وہ ہر بیوی کے پاس جائے گا اور آنن فانن پہنچ جائے گا، ایک لمحے میں پہنچ جائے گا، اور بیویاں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گی، اور وہ سب سے ملے گا، اس کو پتہ ہوگا کون سی بیوی کہاں ہے۔ یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سوکنے ایک دوسرے کے بارے میں فکر بھی نہیں۔ 60 میل لمبا خیمہ ہے، 60 میل یعنی آپ سمجھ لیں 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 59 مائلز کا ایک 100 کلومیٹر ہوتا ہے۔ 100 کلومیٹر سے لمبا ایک خیمہ ہے، تو سوچو وہ خیمہ کتنا بڑا ہوگا۔ یا تو 100 کلومیٹر میں پورے شہر آ جاتے ہیں، تو سوچو شہر کے ایک کونے میں ایک بیوی اور دوسرے کونے میں ایک بیوی، کہاں نظر آئے گی ایک دوسرے کو، لیکن وہ بندہ جانتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس روایت کو بھی یہ روایت جو ہے نا صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر میں، اور پھر صحیح مسلم میں بھی آتی ہے جنت کے باب میں۔ سبحان اللہ، رب کا کرم ہے بھائی، رب کا، اسی کو تو کہتے ہیں رب کا کرم، رب کا انعام۔ بندہ ناشکرا ہے، بندہ ناشکرا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور جنت کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔